بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی سے تپتی ہوئی مکہ کی زمین، ریت کے ٹیلے، سنسان گلیاں اور ایک جوان شخص جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ لوگ اسے الامین کہتے تھے، سچائی جس کا زیور تھی، امانت جس کا مزاج تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں اس جوان کی زندگی میں ایک ایسی عورت آنے والی تھی جو صرف بیوی نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑی حامی، سب سے بڑی طاقت اور سب سے پہلی محبت بننے والی تھی۔ وہ تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مکہ اس وقت تجارت کا مرکز تھا، ہر طرف طرح طرح کے بازار تھے، مگر ساتھ ہی جھوٹ، دھوکہ، سود اور ظلم بھی عام تھا۔ اسی شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نام ہے جنہوں نے نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی کسی کا حق مارا۔ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اس لیے پورا مکہ کہتا تھا یہ ہیں الامین صادق۔ اب دوسری طرف دیکھیے، مکہ کی سب سے امیر، سب سے عزت دار اور سب سے عقل مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس تجارت کے قافلے سیریا تک جاتے تھے۔ غلام، نوکر، تاجر سب کام کرتے تھے، مگر انہیں ایک مسئلہ تھا، لوگ پیسہ لے کر دھوکہ دے دیتے تھے، مال چھپا لیتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ انہیں چاہیے تھا ایک ایماندار انسان۔ ایک دن انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا، کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو سچا ہو؟ نفیسہ بولی، ہاں ایک ہے، محمد ابن عبداللہ، لوگ اسے الامین کہتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، انہیں بلاؤ، میں اپنا تجارتی قافلہ ان کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہاں سے تجارت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ریت کے صحرے میں لمبا سفر، اونٹ، سامان اور ساتھ میں ان کا غلام میسارہ حیران تھا کہ یہ کیسا تجارت ہے، نہ جھوٹ، نہ لالچ، نہ دھوکہ۔ لوگ خود کہتے ہیں کہ اس آدمی سے تجارت کرو، تجارت میں برکت ہوتی ہے، منافع 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میسارہ نے کہا کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو بادل سایہ کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ جب قافلہ واپس آیا تو منافع دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اتنا فائدہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسارہ نے ساری کہانی سنائی، ان کی سچائی، ان کی حیا، ان کا اخلاق۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک عجیب سی عزت، ایک عجیب سی کشش پیدا کر دیا۔ انہوں نے سوچا، دنیا کے امیر لوگ میرا ہاتھ مانگ چکے ہیں، سردار، تاجر اور قبیلے کے سردار، مگر دل کبھی راضی نہیں ہوا۔ پر آج دل کہہ رہا ہے، اگر نکاح ہوگا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مگر مشکل کیا تھی؟ وہ 40 سال کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پر انہوں نے ہمت کی اور اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا۔ نفیسہ نے جا کر پوچھا، اگر کوئی شریف عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ خدیجہ بن خوائلد۔ کچھ پل کے لیے خاموشی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ مکہ میں نکاح کا دن، چاندنی رات اور قبیلے کے لوگ جمع تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا اور نکاح مکمل ہوا، مہر ادا ہوئی اور دعائیں دی گئی۔ یہ تھا دنیا کا سب سے پاک اور برکت والا نکاح۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، یہ 2 روحوں کا ملن تھا۔ جب سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تصدیق کی۔ جب سب نے ہاتھ چھوڑا، انہوں نے ساتھ دیا۔ جب وحی آئی اور آپ گھبرا گئے تو کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ دوستو، اگر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ دیکھیے۔
यही थी इस्लाम की सबसे पहली और खूबसूरत लव स्टोरी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।